میں الیاس قادری صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فی الوقت نعمت ہے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے، یعنی یہ پیسو ریزسٹنس کے قائل ہیں۔ کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا، کبھی کسی احتجاج کے اندر، کسی پولیٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز نے انہیں کئی سالوں سے جو ہے نا وہ امن کی نمبر 1 جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں، دعوت اسلامی کو۔ اور جینوئنلی الیاس قادری صاحب پہ جب خود بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا، کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے۔ یہ جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے، یہ ان کی ایک نیچر ہے۔ وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے، تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے اس حوالے سے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں صحیح سمجھتے اس کو۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ادے پور میں بھی ایک سانحہ ہوا انڈیا کے اندر، اس کے اوپر تو باقاعدہ پھر ان کی ویڈیو آ گئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ الیاس قادری صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے۔ دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارڈ لائنر ہیں، جس طرح TLP ہے، تحریک لبیک، یہ لوگ بڑے ناراض ہیں الیاس قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے۔ ایون ممتاز قادری کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی۔ بہرحال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے، اب تو خیر چھوٹے تو نہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے، اور وہ خبر جب باہر نکلی، ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امن کے دائی ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کر دیں۔ وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو، آپ اندازہ کریں۔ اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں، ہمیں تو پتا ہے آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں، کچھ ہمیں خود بھی پتا ہوتی ہیں، پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز۔ تو ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا، بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے، باقی دعوت اسلامی سے اب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا۔ یہ عبید رضا یا احمد رضا، یہ بیچارہ بالکل ہی سدھ ہے، ہاں اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو چلاکی ہوشیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی، اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہیں، اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں۔ یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے، بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا۔ بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے، ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے، بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے۔ انہوں نے کہا لگ دے آتنا، ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے۔ تو یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے، آپ کو پتا ہے اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی، ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی، اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس لیے میں ہتھے نہیں چڑھتا ہوں۔ جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے، کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے۔ سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطیں جو ہیں بٹھا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہابی، تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، بیچ میں بندے انوالو ہوئے، یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو ان اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں، اور پھر کچھ قرائن بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہیں،
اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پگڑی چینج کی سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا. اس سے پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے سفید پگڑی ہے کالی باندھ ہو, تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے, حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں احادیث ہیں. میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ, اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا اور نان وائلنٹ بھی ہے, تو ہم نے وہابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا, اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے, نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے, اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے, نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے, وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا, وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں, آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے, بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں, ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں. اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے, ایک یونٹی ہوتی ہے, اور یہاں تو وہ کسی جماعت کی پاپولرٹی کو برداشت نہیں کرتے, نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولرٹی کو برداشت کرتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں, رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں, اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں, وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں, بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. اچھا ایک تو یہ کام کروایا, دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ, شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں.